معروف کلام پڑھا کرو، کیونکہ آپ کے جو کلام ہے نا یہ لوگوں کی سوچوں پہ بڑا اثر چھوڑتی ہیں، یہ لوگوں کی سوچوں پہ بڑا اثر چھوڑتی ہیں۔ اب کیا ہے، کیونکہ اب کلام ہی یہ چل رہا ہے، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، ہن پھر کی ہودا اثر ہے، وہ گلیاں بازار ہی سجن دے نے، اسی کوئی بھی نہیں سجن دے۔ اب اور حقیقت ہے بھائی، جو بات میں تو کروں گا۔ اور میں نے رات کو پنڈی میں بھی چاروں جگہ یہ پوچھا، چاروں جگہ ماشاءاللہ اسی طرح میں نے سب کو پوچھا، میں نے کہا یار یہ جو آپ نے یہ لڑیاں لگائی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ جی ہم نے بازار سے لی۔ میں نے جی بازار والے نے کس سے لی ہیں؟ اس نے ڈیلر سے لی۔ میں نے کہا جی ڈیلر نے کہاں سے منگوائی ہیں؟ اس نے کہا جی چائنا سے۔ تو میں یار پھر میلاد کا مزہ تو نہ آیا، چائنا والی لگ گئی، مدینہ والی اتر گئی، یہ تو نہ مزہ ہوا۔ ہاں جی یہ نہیں مزہ کوئی کہ چائنا والی لگ گئی ہیں، یہ کیا مزہ ہوا؟ چائنا والی لگ گئی، مدینے والی نہیں لگی، اتر گئی ہیں، یہ تو نہ مزہ آیا۔ نہیں حضرت جی میں آپ سب سے گزارش کروں گا چائنا والی بھی لگاؤ اور مدینے والی بھی لگاؤ۔ اور آپ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو جا کے بابوں سے پتہ چلتی ہیں۔ حضرت یہ انڈیا کے شاعر ہوئے ہیں، میں نے بس ایک دو بندے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان کی کوئی بیاض مل جائے، پتہ چلے وہ ربائی تھی کیا۔ مرزا بیدل یہ انڈیا کے شاعر ہوئے ہیں، میں ملی نہیں، اللہ کرے مل جائے۔ وہ لکھا ہے کہ انہوں نے نا ایک ربائی لکھی ہے حضرت اسی انداز پہ، بلغ الاولی بکمالہ کشف الدجا بجمال، اسی انداز میں انہوں نے کوئی ربائی لکھی۔ اور وہ ربائی ٹریول کرتی کرتی نا یہ افغانستان تک گئی، وہاں کابل میں ایک نوجوان نے یہ ربائی پڑھی اور اس کے دل میں خیال آیا یار ویکھنا چاہیے تھے بندے نے، کوئی زوردہ عاشق ہی لگتا ہے۔ اور وہ لکھا ہے کہ وہ بیچارہ کابل سے چلا اور دہلی آیا، پی آئی اے کا تو نام و نشان کوئی نہیں تھا، اور ٹیوٹا بھی کسی نے سوچی بھی نہیں تھی، پتہ نہیں کیسے آیا ہوگا وہ دیوانہ۔ وہ لکھا ہے کہ جب دہلی پہنچا نا اور دہلی کے مرکزی دروازے پہ آ کے نا اس نے کسی بندے کو یہ ربائی سنا کے پوچھا کہ میں نے اس بندے سے ملنا، تو اس وقت مرزا بیدل نہ بیٹھے داڑھی اتروا رہے تھے، تو بندہ آگے سے کہتا ہے جی جنہوں تسی ملنا ہو بیٹھ کے داڑھی لوان دے۔ اس نے کہا نہیں حضرت آپ خطا پہ ہیں، یہ جس نے ربائی لکھی اس نے کہا میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں، دل کیا انہیں ملنا، چلیے واپس اتنی دور آیا تھے نکلے مغرو کی، پھر دل میں خیال نہیں ملتے ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ جب وہ دیوانہ پہنچا نا تو اس وقت جو نائی تھا نا وہ اس کے چہرے پہ اس طرح چلا رہا تھا، ظاہر دل ٹوٹا تھا، بڑا جذباتی تھا، وہ بڑا جذباتی ہو کے کہتا ہے مرزا ریشم تراشی، وہ مرزا داڑھی لوانڈے، انداز بڑا جذباتی تھا نا، تو آگے سے مرزا اس کو کہتے ہیں مرزا بیدل، او بھائی تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ میں اپنا منہ چھیل رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا ہے، تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ میں اپنے منہ چھیل رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا۔ لیکن جو آنے والا تھا وہ بھی کو خاص تھا، وہ کہتا ہے تو کسی کے دل کی بات کرتا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے دل رسول اللہ میں خراشی، تو حضور کے دل کو تکلیف دے رہا ہے۔ اس لیے حضرت جی میں آپ سے کہوں گا اگر میلاد کا صحیح مزہ لینا ہے تو چائنا والی بھی لگاؤ اور مدینے والی بھی لگاؤ، یہ ضرورت ہے حضرت۔ اور میں نے کہا نا صوفیوں کے جملے ہمیشہ کڑوے ہوتے ہیں، اس لیے پھر وہ بیچارے تنقید کا سامنا بھی ان کو بڑا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ جب کسی صوفی نے یہ فقرہ لکھا تھا نا تو تب یہ لائٹیں نہیں ہوتی تھی، تب دیے جلائے جاتے تھے، تو پھر اس نے بڑے دکھ سے ایک فقرہ لکھا تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو، معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسانی اندھیرا ہے، نہیں ہے، باہر بھی لگاؤ اور اندر بھی لگاؤ۔ اور آج حضرت ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے اس بات کی کہ باہر بھی لائٹیں لگیں اور اندر بھی لائٹیں لگیں، کیونکہ لائٹیں باہر ہی ہیں، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اندر کے لیے کیا الفاظ بولوں کہ اندر کے حالات بڑے سخت ہیں۔ نہیں حضرت اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارا جو رشتہ حضور نبی علیہ السلام سے روحانی طور پہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اس رشتے کو مضبوط کریں حضرت جی۔ نہیں اور میں پھر اس پہ سب کو یہی کہتا ہوں حضرت جی سجاؤ بھی تھے سجو بھی، ہم سجا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے یہ دیکھیں نا یہ سجے بیٹھے ہیں حضرت جی، میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے یہ سارے سجے بیٹھے ہیں، میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں حضرت جی، سجاؤ بھی اور سجو بھی حضرت۔ اور میں بس اب وقت اتنا نہیں ہے کیونکہ، اور میں آپ کو دو تین بس باتیں میں کر کے گوش گزار چاہوں گا، اور اللہ کرے حضرت یہ رنگ ہم سب میں چڑھ جائیں حضرت، وہ کس طرح سجے ہوئے تھے۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا نا، حضور نے پردہ فرما لیا اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خلیفہ رسول ٹھہرے. تو جو جگہ آپ کے لیے مقرر کی گئی تھی نا وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ایک بچی آ گئی اور اس نے آ کے نہ رونا شروع کر دیا. آپ نے اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی میں اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ یہی ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت قلب ابو بکر کا کیا حال ہے. وہ کہتی نہیں ایک اور وجہ بھی ہے رونے کی. آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میں یتیم ہوں, میری ماں بھی انتقال کر گئی ہے, میری ایک دادی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے, ہماری بکریاں ہیں ان کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں. میری جو دادی ہے وہ دودھ نکال نہیں سکتی, میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں مجھ سے نکلے گا نہیں. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے نا اور روز تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. یہ رنگ کہاں ہے؟ یہ رنگ کہاں گئے؟ یعنی تو جس کو ہاتھ لگاؤ ہر بندہ ہی غصے میں حضرت. کیوں؟ کیونکہ حضرت جی ہم نے سجا تو لیا, ہم سجے نہیں کوئی بھی. کہا جب تک حضور اپنی حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے نا اب روز تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں یار ذرا شان دیکھو ہے محبوب, اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا ہم نے اپنا رب ہونے ظاہر نہیں کرنا تھا. شان تو دیکھو یار. فرمایا جب تک موجود تھے ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ روز تشریف لایا کرتے تھے اور دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. اب میں اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا, اب دودھ کون نکالا کرے گا؟ ذرا سنو یارے گار و یارے مزار, آپ بھی رو پڑے. اور آپ نے فرمایا بیٹی گھبرانا, حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا لیکن ابو بکر زندہ ہے, اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ آ کے ابو بکر نکالا کرے گا. اللہ عثمان و علی بھی, امیر معاویہ بھی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی. اس لیے حضرت جی کوشش کریے کہ سجائیے بھی اور سجیے. یہ جو کام رک گیا نا حضرت جی اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سجا تو رہے ہیں ہم سج نہیں رہے. حضرت بایزید مستامی علیہ الرحمہ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت نے ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے. رات پوے تے بے دردان او نیند پیاری آوے تے درد مندان یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے. حضرت جی دعا کیا کرو اللہ میں بھی جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا کام دعا کرنا ہے, باقی حضرت جی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. پھر جگاتے ہیں حضرت جی. ہمارے ایک بہت بڑے محدث ہوئے ہیں حضرت محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں میں نے نا ایک لونڈی خریدی, کہتے ہیں میں اس کو گھر لایا, میں نے سارا گھر دکھایا, میں نے کہا یہ کمرہ بھی تو رکھ سکتی ہے, یہ بھی تو رکھ سکتی ہے, یہ بھی تو رکھ سکتی ہے. اب فرماتے ایک کمرہ تھا جس میں گھر کا کوڑا کباڑ پڑا ہوا تھا. وہ کہتی مجھے کہنے لگی جی میں نے یہ رکھنا ہے. اب فرماتے میں نے اس کو کہا اتنے سونے کمرے ہیں تو وہ چھوڑ کے یہ رکھ رہی ہے. تو اب فرماتے وہ آگے سے مجھے کہنے لگی محمد حسین آپ کو کسی نے کہا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں, کمرے تو یار کے نام سے سونے ہوتے ہیں. میں جہاں بھی رہوں گی اپنے یار کا نام لوں گی کمرے سونے ہو جائیں. فرماتے حیران میں ہوا ایک لونڈی اور اتنی باریک بات. اب فرماتے میں نے کہا ایک گھر سے بک کے دوسرے گھر میں جانے والی ہے, کسی عالم سے سنا ہوگا اس نے مجھے بھی کہہ دیا. کہتے بس وقت گزرتا گیا, اس کے بعد بس کام سے کام. بس کہتے ایک رات کیا ہوا, مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی, اور کہتے جب میں اس کے کمرے کے پاس سے گزرانا تو کیا دیکھتا ہوں اس کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہتے میں نے کہا کہیں اس کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو. کہتے میں نے دروازہ تھوڑا سا کھول کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کوئی درد سے نہیں رو رہی, وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کریم پڑھتے رو رہی ہے. اور حضرت جی کیا لطف ہوگا ہے سرگی کے وقت قرآن کریم پڑھنے کا.
اب فرماتے وہ اندر رو رہی تھی، میں باہر رو رہا تھا. وہ تو رو رہی تھی نا قرآن پڑھ کے. اب فرماتے میں اس لیے رو رہا تھا محمد حسین وہ ایک لونڈی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو کتنا بڑا عالم ہو کے بھی سویا ہوا ہے. اب فرماتے وہ اندر روتی رہی، میں باہر روتا رہا. اب فرماتے جب صبح کا وقت آئے نا مناجات کا وقت، تو وہ دعا کیا کرتی ہے، مختصر کروں گا. یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. اللہ یہ مضمون قرآن کریم میں موجود ہے، یحبہم و یحبونہ. اب فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے تیرے معاملات ذرا مضبوط ہیں لیکن اپنے الفاظ واپس لے اور اس طرح نہ کہہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے، بلکہ اس طرح کہہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے. اب فرماتے ہو آگے سے کہنے لگی محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں لیکن میں اپنی بات پہ ابھی بھی پکی ہوں اور میں یہی کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. اب فرماتے پھر میں نے کہا میں بھی اس طرح نہیں مانوں گا، دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. اب فرماتے ہو آگے سے مجھے رو کے کہنے لگی محمد حسین اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے. وہ محبت ہے تو جگہ رکھا ہے، وہ محبت ہے تو جگہ رکھا ہے، تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دیا. آپ دعا کیا کرو یا اللہ توفیق دے پھر وہ جگائے گا تمہیں بھی. ہاں آپ ہی بھائی کتنے اٹھیا جاتا ہے، وہی اٹھتا ہے جس کو وہ اٹھاتے ہیں. لیکن آپ دعا تو کریں نا حضرت، پھر دیکھو کرم ہوتا ہے کہ نہیں. محمد حضرت بایزید کے لیے لکھا ہے کہ اب ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے. ایک رات کیا ہوا، ساتھ والے گھر سے نا بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اللہ حضرت ان کے خشوع خضوع اتنے مضبوط تھے کہ میں کہتا ہوں لاکھ بچے بھی مل کے روئیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا حضرت. لیکن دل اس لیے گھبرا رہا تھا کہ بچہ رو کیوں رہا ہے، کیا وجہ ہے. لیکن بڑے محتاط لوگ تھے حضرت. وہ رات کو آپ نہیں گئے، صبح نماز فجر پڑھ کے جب مستعام والے اٹھ گئے گہما گہمی ہوئی، آپ نے جا کے دروازے پہ دستک دی تو وہ ایک عورت نکلی. آپ نے پوچھا تیرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی میرے خاوند تجارت کی غرض سے بڑی دور گئے ہوئے، جو وقت دے کے گئے تھے وہ واپس نہیں آ سکے. آپ فرماتے میں نے پوچھا ساری رات تیرے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی، کیا وجہ ہوئی؟ وہ کہنے لگی میرے خاوند آ نہیں سکے اور ان کی غیر موجودگی میں میرے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور جو وہ خرچہ دے کے گئے تھے نا وہ ختم ہو گئے اور اب حال یہ ہے کہ رات کو دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. ساری رات بچہ اندھیرے کی وجہ سے روتا رہا ہے. یہ تھے وہ لوگ حضرت جی جو سجاتے بھی تھے جو سجتے بھی تھے حضرت. اب اسی ٹائم بازار گئے، جو ضرورت کی اشیاء تھی سب خرید کر لا کے دی. پر میں بھی خیال رکھوں گا لیکن تجھے ضرورت پڑے نا تو نے بھی بلا جھجک مجھے پیغام بھیجنا ہے، میں پورا دھیان رکھوں گا. وقت گزر گیا، خامن واپس آ گیا. اس نے آ کے پہلا سوال یہ کیا پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا بس ایک رات ہوئی تھی پھر نہیں ہوئی. اس نے کہا ایک رات کیوں ہوئی پھر کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا اس دن یہ کیفیت تھی کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. بچہ ساری رات اندھیرے کی وجہ سے روتا رہا. لیکن اگلے دن آ کر حضرت بایزید نے دروازے پر دستک دی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی تکلیف نہیں ہونے دی. وہ کہتا چلو پھر میں ذرا شکریہ ادا کر رہا ہوں. حضرت کے پاس آیا شکریہ ادا کرنے. حضرت شکریہ، آپ نے میری غیر موجودگی میں میرے بچوں کا میرے گھر کا بڑا دھیان رکھا. آپ آگے سے رو پڑے. آپ نے فرمایا یار شکریہ چھوڑ، میں نے یہ سب کچھ شکریہ کے لیے نہیں کیا تھا، بس تو ایک کام کر، وہ جو ایک رات بچہ رویا تھا نا اس کے لیے تو مجھے معاف کر دے. وہ حیران ہو گیا حضرت جی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں تو شکریہ کو چھوڑ، وہ جو ایک رات بچہ رویا تھا نا تو اس کے لیے مجھے معاف کر. بتا معاف کر دیا؟ وہ بھی رو پڑا حضرت جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بات یہی ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، انہوں نے صحابہ سے سنا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تلقین فرمایا کرتے تھے ہمیں گمان ہو گیا تھا کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں. میں نفل پڑھتا رہا اور ساری رات تیرا بچہ روتا رہا، تو پہلے مجھے بتا تو نے معاف کر دیا؟ وہ آگے سے رو کے عرض کرتا ہے حضور معافی کو آپ بھی چھوڑیں اور پہلے اس طرح کریں کہ کلمہ پڑھا کے مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لیں. سجے بھی اور سجائیں بھی، سجائیں بھی اور سجے بھی، کیونکہ ہم سجا رہے ہیں، ہم سج نہیں رہے. حضرت یاد رکھیے گا حضرت حضور نبی علیہ السلام کی جو خوشی ہے وہ سجانے میں بھی ہے اور وہ سجنے میں بھی ہے حضرت. اور آپ سج کے تو دیکھیں حضرت جی، پھر دیکھیں تو صحیح کیا کرم ہوتا ہے، کیا فضل ہوتا ہے حضرت. صرف کمی یہی ہے حضرت کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں.
صرف حضرت جی معاملے تھوڑے اس سمت چل نکلے ہیں. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی، بس میں اسی پہ بات کو سمیٹوں گا. آپ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند اکبر. کہتے میں جب حاضر ہوا نا بابو سلام سے اندر داخل ہوا، اب وہاں بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، سب سے پہلے میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے نہ سلام پیش کروں. اب فرماتے میری بھی یہ کیفیت تھی، لیکن ساتھ ایک اور رنگ بھی تھا. وہ کیا؟ فرماتے میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ بس جاؤں اور جا کر سلام پیش کروں، لیکن کہتے حضور نبی علیہ السلام کا حکم وہاں کیا تھا کہ جب تم مسجد میں آؤ اور وقت بھی ہو اور تم وضو میں بھی ہو تو پہلے آ کر 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرو. کہتے ایک دل کہے کہ پہلے جاؤں، ایک دل کہے کہ نفل پڑھوں، کبھی دل کرے وہ جاؤں. پھر آپ فرماتے میں نے کیا کیا، میں نے اپنی خواہش کو ختم کیا اور محبوب کی مرضی پہ چلا. اور آپ فرماتے میں نے ریاض الجنہ شریف میں نے 2 نفل پڑھے. اور آپ فرماتے پھر اس رنگ کیا لگا. آپ فرماتے جیسے میں نے سلام پھیری اور نماز ختم کی تو کیا سنتا ہوں کہ مزار انور سے آواز آ رہی ہے، محمد معصوم جلدی آ، میں تجھ سے بھی زیادہ تیرا مشتاق ہوں. یہ رنگ حضرت جی تب بھی لگیں گے جب ہم صرف سجائیں گے نہیں، ہم سجیں گے بھی حضرت. ٹھیک ہے جی، اللہ رحم فرمائے. میں اسی پہ بات کو ختم کروں گا کہ باروں بیر باری پھیر نہ کڑیے ہوں دردہ کوڑا. حضرت یہ کوڑا ہی حضرت جی جس نے دور کر دیا. اگر یہ کوڑا نہ ہو تو پھر پتہ نہیں کیا ہو حضرت. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا ہے. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ہے. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا ہے. یہ جو جلالی صاحب والا معاملہ چل رہا ہے یہ بھی قرآن ہے، رنگ ہے حضرت. پتہ نہیں کیا کیا عطائیں ہونی ہیں حضرت. اس قید نے پتہ نہیں حضرت کو اور کیا کیا مقامات عطا فرمانے. باقی تو حضور کے غلاموں کے بڑے رنگ ہوتے ہیں. یہ چلو یہ بھی بات پیچھے سے ہی آئی ہے، چلو میں دیکھ کے اس پہ بات کروں. امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں دوران خطاب نا کو بغداد شریف کے کوئی عالم دین تھے، انہوں نے ہارون کے لیے بڑے سخت فکرے بولے. وہ آ کے ایجنسیوں نے خبر دے دی کہ حضرت مولوی صاحب نے جمعہ چوک تاڑے دے لایا. اس نے کہا پھڑ کے لیا مولوی، اور وہ لے آئے. میں نے پڑھا ہے کہ اس نے قید خانے میں نہیں ایک ڈبے میں بند کیا جس میں بندہ حرکت بھی نہیں کر سکتا. 1-2 دن میں بابا جی لگے جائیں گے. امام یافعی نے لکھا ہے جب صبح ہارون آ کے اپنے دربار میں بیٹھا نا تو کسی سپاہی نے آ کر خبر دی حضور بڑے مولوی اور ڈبے چ نہیں بند کیتے. انہوں نے کہا تو باہر باغ چ پھرن دے. اچھا. اس نے کہا کوئی حضرت کا مرید نہ ہو میری سپاہ میں. انہوں نے کہا جاؤ بابے رن بلا کے لے آؤ. وہ بلا کے لائے. اب ہارون نا بابا جی سے پوچھتا ہے بابا جی آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ وہ آگے سے کہنے لگے جس نے مجھے ڈبے سے نکالا. وہ پھر پوچھتا آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا؟ آپ فرمانے لگے جو مجھے باغ میں لے کے گیا. اب ہارون پڑھا لکھا آدمی تھا، بات اسے بھی سمجھ آ گئی. وہ لکھا ہے کہ وہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے نا ہارون کہتا ہے وہ یہ کتنی عجیب بات ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے. وہ لکھا ہے کہ ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر اس کو کہتا جو میرا شاہی گھوڑا ہے نا، جو میرا شاہی گھوڑا ہے وہ لے کے آؤ اور بابا جی کو گھوڑے پہ بٹھاؤ اور پورے بغداد کا چکر لگاؤ اور ساتھ ایک بندہ پیچھے یہ اعلان کرتا جائے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، اللہ نے اس کو عزت دی اور ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی. حضرت ہے پتہ نہیں حضرت جی کیا عطائیں ہونی ہیں، کیا کیا دینا ہے انہوں نے. باقی انشاءاللہ وقت تو مشکل ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے حضرت. ملک پاکستان عوامی اہل سنت کی کثرت، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت دعا کرو حضرت اتحاد ہو حضرت، ہم ایک ہوں حضرت، اس وقت ضرورت ہے حضرت. اور اللہ معاف فرمائے ہم جو دیکھ رہے ہیں نا یا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے
یہ ہمارے ملک پاکستان میں عراق والے حالات پیدا کرنے لگے، کیونکہ عراق میں بھی اسی طرح ہوا تھا حضرت، عوام اہل سنت بیوروکریسی رافضی ساری ہے، اور آج بھی پھر وہی رنگ آ رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے اللہ کے گھر کی کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے میرا وطن، یہ حضور کا دیش ہے، انشاءاللہ اس کی سطح کہہ رہی ہے۔ دیکھو تو صحیح نظر ہے قبلہ، میں نے خود اس مجذوب کی زیارت کی ہے، میں نے خود ان کی زیارت کی ہے۔ وہ ہمارے ادھر میں نے 6 سال وہاں امامت اور خطابت کی، وہاں وہ گھر میں رہتے تھے، اس وقت ان کی کیفیت کچھ اور تھی، اور اب بھی یہ آپ میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں نا، اس پہ لکیریں موجود ہیں، حضرت کے ہاتھوں پہ لکیریں کوئی نہیں تھی۔ جس طرح ہوتا ہے نا بندے کا ہاتھ جل جائے، حضرت کے ہاتھوں پہ لکیریں کوئی نہیں تھی، میں نے خود ان کے ہاتھ دیکھے ہیں۔ تو جس گھر میں رہتے تھے نا، انہوں نے مجھے یہ بات سنائی، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا یہ معمول رہا ہے کہ ہم ہر وقت حضرت کے لیے ایک سوٹ تیار رکھتے ہیں، 1 دن بعد آئیں، 2 دن بعد آئیں، 1 ماہ بعد آئیں، ہم نے سوٹ تیار رکھا ہوتا ہے، بس حضرت نے آنا ہے، سوٹ بدلنا ہے، پھر چلے جائیں۔ کہتے جب 65 کی جنگ لگی نا، حضرت نہیں آئے جتنے دن جنگ تھی، جب جنگ ختم ہو گئی تو آئے، تو کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا، حضرت کے ہاتھ اتنے اتنے سوجے ہوئے ہیں، سرخ ہیں اور اتنے اتنے سوجے، موٹے ہاتھ حضرت۔ وہ جو اس گھر کی بڑی اماں تھی نا، دادی تھی جو، وہ کہتی میں نے ان سے پوچھا سائیں جی اے تھانو کی ہویا جی؟ تو وہ اپنی پنجابی میں نا مخصوص بول کے کہنے لگے آئے تھے پاکستان پہ حملہ کرنے، وہ بم پھینکتے تھے میں کیچ کر کے واپس پھینک دیتا تھا، وہ بم پھینکتے تھے میں کیچ کر کے واپس پھینک دیتا تھا، یہ اس وجہ سے رات میرے سوج گئے ہیں حضرت۔ ہاں حضرت جی، اور وہ روتے ہیں حضرت جی، وہ تو ارادہ کر کے آئے تھے ناشتہ لاہور کرنا جا کے، وہ کہتے ہیں سپاہ بھی لڑی ہے حضرت، لیکن کہتے ہیں ارے سی ہونا رہے ہیں چولے آنے گلو ہیں۔ ہاں حضرت جی، اور باقاعدہ یہ موجود ہے حضرت جی، بزرگ فرماتے ہیں جب حملہ ہوا تو جو خادم خاص تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی علیہ السلام نے زرہ باندھی ہے حضرت، جنگی لباس پہنا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب ہی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی محبوب یہ کیا انداز ہے؟ تو آپ نے فرمایا انڈیا نے میرے پاکستان پہ حملہ کیا، میں اس کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ، ہاں حضرت جی، اللہ کا شکر ہے پاکستان کے ساتھ آج بھی حضور کی مدد ہے، حالات سخت چل رہے ہیں لیکن انشاءاللہ حضرت جی اللہ نے چاہا تو دن اچھے بھی آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔